نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ پاکستان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں مزید 779 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ وائرس سے مزید 4 مریض انتقال کر گئے۔ NIH کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 21,741 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں مثبت کیسز کی شرح 3.63% رہی۔ ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کے مطابق کووڈ-19 سے ہونے والے انفیکشن کے باعث ملک کے مختلف ہسپتالوں میں داخل 160 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں مجموعی طور پر اب تک 15,57,396 کرونا کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ مجموعی اموات کی تعداد 30,503 ہو چکی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکمران اتحاد کے قائدین کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں مسلم لیگ نون کے قائد و سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اتحادی جماعتوں کو آئندہ 48 گھنٹوں میں PTI کے خلاف ریفرنس سپریم کورٹ بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے ہدایت کی ہے کہ سپریم کورٹ سے استدعا کی جائے کہ اس ریفرنس کو فل کورٹ سنے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ ملک دشمن عناصر کے ایجنڈے پر عدم استحکام پیدا کرنے والوں سے کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ عمران خان سی پیک کو رول بیک اور کشمیر کا سودا کرنے میں بھی براہ راست ملوث ہے۔ اس موقع پر قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت کو اب کارکردگی دکھانا ہوگی۔ حکومت کو مہنگائی کے جن کو ہر صورت قابو کرنا ہوگا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اتحادی جماعتیں ملک بھر میں تحریک انصاف کے خلاف مل کر جلسے کریں گی۔ اسٹیٹ بینک کے قائم مقام گورنر ڈاکٹر مرتضیٰ سید نے کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 ماہ میں ڈالر کی قیمت کم ہو کر حقیقی قدر پر واپس آ جائے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک سے بزنس کمیونٹی نے ملاقات کی، جس میں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت سمیت دیگر معاشی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر مرتضیٰ سید نے بزنس کمیونٹی کو یقین دہانی کروائی ہے کہ مالی معاونت پیکیج کی IMF بورڈ سے اگست کے تیسرے ہفتے تک منظوری متوقع ہے۔ تعطیلات ختم ہونے کے بعد IMF کا اجلاس ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فی الوقت فاریکس مارکیٹ میں روپے کی قدر کم اور ڈالر کی قدر زیادہ ہے، مگر آئندہ 2 سے 3 ماہ میں ڈالر کی قیمت کم ہو کر حقیقی قدر پر واپس آ جائے گی۔ قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک نے FPCCI اور بزنس کمیونٹی سے قریبی روابط و معیشت کی بہتری کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر اتفاق بھی کیا۔ راولپنڈی میں رحمان آباد اسٹیشن کے قریب میٹرو بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ترجمان ریسکیو اہلکار کے مطابق 7 فائر ٹینڈر نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھائی اور امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ بس میں آگ لگنے کے باعث مسافر بڑی مشکل سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ حادثے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی، البتہ واقعے کے فوری بعد اسلام آباد اور راولپنڈی میں بس سروس معطل کر دی گئی، جس کے باعث شہریوں کو سفر میں شدید مشکل کا سامنا ہے۔ ریسکیو اہلکار کا کہنا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم بس مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں مزید کمی، ڈالر 225 روپے 30 پیسے کا ہو گیا۔ فاریکس ڈیلر کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 50 پیسے مزید سستا ہو گیا، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 225 روپے 30 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز IMF کی جانب سے پاکستان کے لیے قرض بحالی سے متعلق مثبت پیغام سامنے آنے کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 10 روپے کمی ہوئی تھی۔ واضح ہے کہ IMF کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان نے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر کے آخری شرط بھی پوری کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان نے PDL میں اضافہ کر کے 7ویں اور 8ویں جائزہ معاہدے کی آخری پیشگی شرط بھی مکمل کر دی ہے۔ ماہ محرم میں لاہوری چلی کی خصوصی پیشکش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے مہینے میں جو لوگ نیاز وغیرہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے لاہوری چلی کی جانب سے خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا۔ کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے ہی کھائیں۔ لاہوری چلی ریسٹورنٹ اینڈ سویٹس، ایڈریس 1026 کونی آئلینڈ ایونیو، بروکلین، نیو یارک۔ کانٹیکٹ نمبر 718-859-1400۔